اللہ تعالیٰ ایسے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج ایک تحریک بن کر اجتماعی طور پر اہل سنت کو اکٹھا چلنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر طرف سے شمع کو بجھانے کے لیے پھونکیں ماری جا رہی، یہ لادہ بات ہے کہ یہ شمع ان پھونکوں سے نہیں بجھے گی، اور یہ چراغ جو ہے وہ ہمیشہ انشاءاللہ جلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے اہل سنت و جماعت کا بول بالا رہے گا۔ یہ بات کوئی ایسی بات نہیں کہ جو بڑے فلسفے والی بات ہے۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 10-15 منٹ ہی آپ کے لوں، زیادہ سے زیادہ۔ جی کافی وقت ہو گیا ہے نا، تو ظاہر ہے فجر بھی پڑھنی ہے، لوگوں نے دور دراز جانا بھی ہے، علماء ہیں ماشاءاللہ، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے، تو اس لحاظ سے زیادہ آزمائش میں ہم نہیں ڈالنا چاہتے۔ یہ کوئی بڑی بریک بات نہیں، ایک موٹی سی بات ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں دلیل ہوتی ہے، بغیر دلیل کے جو دعویٰ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کوئی دنیا میں کوئی فرقہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ کوئی ایسی جماعت یا کوئی ایسا فرقہ بتائیے، روافض ہوں، خوارج ہوں، مرزئی ہوں، چکڈالوی ہوں، رافضی ہوں، تفضیلی ہوں، یہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے، کوئی ایسا گروہ یا کوئی ایسا فرقہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو کہے کہ ہم حق پر نہیں، سارے کہتے ہیں ہم حق۔ لیکن بات ہے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، یا اچھا دلیل ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت سے پیار کرتے، حضور کی نسبتوں سے پیار کرتے۔ ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ جہاں پر بھی اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں ولایت ہوگی۔ بڑی غور سے بات سنیں، میں نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس جگہ بھی حق ہوگا، سچ ہوگا، یا ایسا کہہ لیں، سادہ لفظوں میں کہہ لیں، ای لوگ کہتے ہیں نا کہ علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں، علی علی علی، سبحان اللہ۔ لیکن یہ حضور کا فرمان سورج کی طرح روشن ہے کہ جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا، اور جدھر حق ہوگا ادھر بات صحیح۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حق علی پاک کے ساتھ ہے اور علی پاک حق کے ساتھ ہے۔ تو جس جماعت میں علی ہوں گے اس میں ولی ہوں گے، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی جماعت میں علی ہوں اور ولی نہ ہوں۔ بہتیاں گلاں چ فائدہ کوئی نہیں، اساں نیڑیوں گل مکاونی ہے، وارث شاہ میاں گلوں کریے جڑی اگاں بھی کم آنے۔ اپنے عقیدے اور نظریے کو ستھرا کرو۔ آج طہارت کی ضرورت ہے، فکر کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑے نقلی شہنشاہ بن کر تو اس طرح جو ہے وہ گستاخیاں کر رہے ہیں جی۔ جو اصلی شہنشاہ ہوتے ہیں ایسی باتیں، ہمارے ایک کراچی کے شاہ صاحب ہیں، انہوں نے خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو اصلی شہنشاہ ہوتا ہے نا وہ نکاح سے پیدا ہوتا ہے، اور جو نقلی ہوتا ہے وہ متے سے پیدا ہوتا ہے۔ جو اصلی شہنشاہ ہے وہ نکاح سے پیدا ہوتا ہے، اور جو نقلی ہے وہ متے کی پیداوار ہوتا ہے۔ آج ہمیں کان کھولنے کی نہیں ضرورت، کھول کے رکھنے کی ضرورت۔ ہم کو تفرقہ فروری کے قائل نہیں، لعنت بھیجتے ہیں فرقہ بندی پر۔ غور کرنے کی ضرورت ہے یار۔ ہم نہیں کہتے کہ اہل سنت و جماعت
جتنے بھی ہیں ہمارا متفقہ یہ نظریہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہم یہ نہیں کہتے آپ علی علی کرو، آپ جناب صدیق اکبر کا ذکر کرو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جناب شیخین کریمین کا ذکر کرو، سیدہ پاک کے نعرے لگاؤ، ازواج مصطفیٰ کی بات کرو، زور نہیں دیں گے، ذہن سازی کریں گے۔ یہ جنتی رستہ ہے، حق کا رستہ ہے، ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرنے سے من روشن ہوتا ہے، دل میں طہارت پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، حضور کی شفقت ملتی ہے، صحابہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، ازواج مصطفیٰ کا ذکر، ان کا ذکر باطن کو منور کرتا ہے، بندے کے من میں روشنی پیدا کرتا ہے، بندے کی ذہن سازی کریں گے۔ اور لیکن ہم گن پوائنٹ پہ بالکل یہ اہل سنت نہیں کہتے ضروری کرو ضروری کرو ضروری کرو، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ حضرت امیر معاویہ کا ذکر کرو، آپ صحابہ کا ذکر کرو، نہیں، ہم گن پوائنٹ پہ نہیں کرتے، ہاں مشورہ دیتے ہیں، خود کرتے ہیں، بھئی جنتی رستے پہ چلنے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ جنتی رستہ ہے، یہ جنتی عقیدہ ہے، یہ جنتی سوچ ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، خیر کی طرف بلاتے ہیں، اور خیر کی طرف بلانا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ہم تو انسان ہیں میرے بھائی، چونٹی اگر دوسری چونٹیوں کو کہے قرآن میں آتا ہے وہ بلو میں داخل ہو جاؤ، کہیں تمہیں لشکر نقصان نہ پہنچا دے، اللہ کو اس کی خیر کی دعوت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس چونٹی کا ذکر قرآن میں ایسے کیا کہ پوری سورت کا نام چونٹی پر رکھ دیا، سورہ نمل رکھ دیا نا۔ اللہ اکبر۔ میں ان ساتھیوں کو بالخصوص جو لوگ دعوتیں دیتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ایسے پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں، ان کو بالخصوص اور بالعموم سب کو، جو جتنے لوگ خیر کے لیے چل رہے ہو، ان سے یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ اگر چونٹی خیر کے لیے آواز دے تو اللہ کو اتنی پسند ہے، تو نبی کا غلام اللہ کو کتنا پسند ہوگا، کتنا پسند ہوگا۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم خیر کی دعوت دیتے رہیں گے، آذان دیتے رہیں گے، ہم کبھی بھی گن پوائنٹ پر یہ نہیں کہیں گے کہ کرو امیر معاویہ کا ذکر، کرو فاروق اعظم کا ذکر، نہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ آپ غور سے سنیں، آپ پریا پنجایت کی اگر ذہن رکھتے ہیں تو آپ ضرور وزن کریں گے اس بات کا۔ ہم اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ صدیق اکبر پاک کا ذکر کرو، مولا علی کا ذکر کرو، صحابہ کا ذکر کرو، اہل بیت کا ذکر کرو، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ضروری کرو ضروری کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ غور کرنا، ہم کہتے ہیں کسی ہستی کی بھی بے ادبی نہ کرو، کوئی بھی ہستی ہے اس کی بے ادبی نہ کرو۔ بے ادبی کرنے سے آگ لگتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آپ جب مقدسات میں کسی پر اشارتاً کنایاتاً آپ انگلی اٹھائیں گے، ہلکی بات کریں گے، تو اس دنیا میں رب نے لوگ پیدا کیے ہیں جو حق کا جھنڈا اٹھانے والے لوگ، وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ رسول اللہ کی نسبت کے متعلق کبھی بھی کوئی ہلکا جملہ بولے، کبھی بھی وہ برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ یہ لوگ اللہ کے فضل سے ایسے ہیں جنہیں اہل سنت کہا جاتا ہے، یہ جان سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا ایمان سے پیار کرتے۔ بات صحیح ہے؟ تو انتشار کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ جب کسی مقدس ہستی کے متعلق ہلکے جملے بولے جائیں، گستاخی کی جائے، بے ادبی کی جائے۔ آج تک اہل سنت میں بھی کوئی ثابت کرو کہ کوئی کسی ہستی کے متعلق کسی نے کوئی بے ادبی کی ہو، کسی نے کوئی گستاخی کی ہو؟ ہاں جی، کبھی آپ یہ تاریخ میں نہیں دیکھیں گے کہ اہل سنت کے کسی عالم نے کسی ہستی کی بے ادبی کی ہو، کسی کی گستاخی کی ہو۔ یہ علادہ بات ہے کہ دشمنوں کی بولیاں اپنوں نے بھی بولنی شروع کر دی، اور ان کے ورغلاوے میں آ گئے، ان کے بہکاوے میں آ گئے، اور ان کا رستہ صاف کرنے کے لیے یہ بھی آگے آگے لگ گئے۔ یہ علادہ بات ہے۔ لیکن
اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ کون حق پر ہے، کون سچ کے ساتھ چل رہا ہے. تو میں نے آپ کی بارگاہ عالیہ میں یہ عرض کیا ہے. یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں، یہ شہنشاہ کی میں نے کیوں بات کی کہ یہ دیکھو کہ جب بھی محرم آتا ہے کوئی نہ کوئی یہ شیطان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس طرح کی بات کر دیتا ہے. ابھی بھی محرم قریب ہے اور اس بدبخت نے، اس بدبخت کی اتنی بڑی گستاخی ہے یہ اہل تشیع کا جو شہنشاہ نقوی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی فرقہ بندی کر رہے ہیں. واللہ باللہ تاللہ اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اعلان غدیر سے پہلے تو ممکن تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے جنتی ہو جاتے، جنت میں چلے جاتے، لیکن اعلان غدیر کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کافی نہیں. یہ اس کا مفہوم ہے. آپ ویڈیو دیکھ لیں. کلمے کے ساتھ علی ولی اللہ کہنا ضروری ہوگا جنت میں جانے کے لیے. پوری امت پر اس نے کیا بکا ہے. ائمہ اہل بیت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدیر کے اعلان کے بعد حسین پاک کا کلمہ کیا تھا، صحابہ کا کلمہ کیا تھا، ائمہ اہل بیت کا کلمہ کیا تھا. کوئی بندہ ثابت کرے کہ ان کا یہ کلمہ تو وہ اس موقف سے تو وہ بھی جنتی نہیں. یار کس طرف ہم جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ہو جی فلاں ہستی کی گستاخی ہو گئی. اب تم کدھر ہو؟ یہ لوگ کدھر ہیں؟ یہ جبے کبے والی سرکاریں، کسی کی چھوٹی پگ ہے وہ بھی، کسی کی بڑی ہے وہ بھی، کسی کی بڑی دستار ہے وہ بھی، چھوٹی دستار ہے وہ بھی، کوئی جو بھی ہیں وہ کدھر ہیں آپ لوگ؟ اتنی بڑی گستاخی اس نے کی، یہ کوئی چھوٹی گستاخی تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر. اور اس کے اندر اور بڑی گستاخیاں ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اداروں کو ایسے لوگوں کو لگام ڈالنی ہوگی. امن تب قائم ہو سکتا ہے. اہل سنت انتشار پسند نہیں، نہ انتشار کو پسند کرتے ہیں اور نہ انتشار کے قائل ہیں، اور نہ اہل سنت کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. انتشار اگر پھیلتا ہے تو ایسی تحریکوں سے، تنظیموں سے اور ایسے لوگوں کی وجہ سے انتشار پھیلتا ہے. تو ایسے لوگوں کو ان کو لگام دینی چاہیے اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی عزت افزائی کر کے کبھی ان کو باہر بھیج دیا جاتا ہے اور کبھی ان کو کوئی نہ کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے. پھر ہم سے بلا کے پوچھتے ہیں امن کمیٹی میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. بہت بڑی میٹنگ تھی گوجرانوالا کے اندر، بڑے بڑے ذمہ دار لوگ تھے. تو میں نے یہی جملہ کہا، میں نے کہا کہ امن صرف ایک بات پر قائم ہو سکتا ہے اور اس وجہ پر اور اس بنا پر ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، بس گستاخی بند کرو، بے ادبی بند کرو. صرف اس سے نہیں، اس سے اگلی بات بھی ہے. اور وہ کیا؟ اگر کوئی گستاخی کرے تو اسے لٹکاؤ. فَاقْتُلُوهُ. ویسے ایک منٹ یار، میں کوئی پہلی مرتبہ یہاں تو نہیں آیا. سیالکوٹ والے لوگ تو عاشق لوگ ہیں اور ختم نبوت کا تو چرچا کرنے والے لوگ ہیں. تو اتنا ٹائم تو ہو کوئی نہیں گیا اور ہاں جی آپ تھکے بھی کوئی نہیں، اکے بھی کوئی نہیں. آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، روشن ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی پروگرام شروع ہوا ہے. تو ختم نبوت کے نعرے پہ تو ہاتھ اٹھنے چاہیے، آواز آنی چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ہاتھ نیچے نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاء اللہ. دو باتیں میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دی. تیسری بات آپ سے ترلا لیتا ہوں، اپنے گھروں میں ضرور تبلیغ کرو، خدا را غیر شرعی منتوں سے پرہیز کرو. بیڑا غرق ہو رہا ہے ان بیبیوں کی وجہ سے جو بس اے منت من لئی، اے منت من لئی، اے منت من لئی، اے منت من لئی. یار اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہو رہا، میں آپ کو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ، آپ کی سیرت نہ بتاؤں؟ کروڑوں سلام ہو آپ کے. حسنین کریمین بیمار ہوئے ہیں، یا اللہ اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا. کسی کو کوئی شک ہے؟ بولو. یہی ہے. سیدہ کائنات سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ منت مانی جائے تو اس جہت پر مانی جائے کہ یہ کہا کہ یہ کام ہو جائے تو میں کسی جانور کے نیچے سے گزروں گی. غور کرو نا. تقریریں ہو گئی ہیں، علماء نے بیان کر، میں نے بس یہ ہے کہ یہ اصلاح کے لیے چند باتیں کہی، آپ کا ترلا لینا ہے. جی اٹھانا بٹھانا ہمیں بھی آتا ہے، بات سمجھنے کی کوشش کریں. سیدہ کائنات کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب بچہ بیمار ہوا ہے تو انہوں نے یہ منت مانی ہے کہ یا اللہ صحیح ہو جائے تو روزہ رکھوں. یہ نہیں کہ فلاں جگہ دیا بالوں گی، فلاں علم کے نیچے بیٹھوں گی، فلاں کروں گی. معذرت کے ساتھ کسی کی دل آزاری نہیں کر رہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. مجھے جانوروں سے غرض نہیں، مجھے پہلی سے غرض ہے. یہ تماشا بنا ہوا ہے. 60% بیبیاں ان منتوں کی وجہ سے رافضی ہو رہی ہیں. علماء سے گزارش کروں گا، محرم الحرام شریف کے مہینے میں بالخصوص عورتوں کی محافل ضرور کرو، گھروں میں، مساجد میں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے. صرف مضبوط پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے بیبیاں مجلسوں میں جاتی اور جی ہم نے تو پاکوں کا ہی ذکر کرنا چاہیے، اور ہم نے تو اہل بیت کا ذکر سننا چاہیے، کیونکہ ٹائٹل بہت بڑا ہے، موضوع بہت پکیزہ ہے. آب زمزم لکھا ہوا ہے شراب پر، کی شراب کی بوتل پر، تو آب زمزم کو تو جی آب زمزم ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اندر شراب ہے، آب زمزم ہے جی. میں آپ سے گزارش کروں گا، محافل اپنے علاقوں میں بھرپور کی جائیں اہل بیت کی، اور بالخصوص عورتوں کی. مردوں کو موقع ملتا ہے سارا. یہ چونکہ ہر دل میں حب اہل بیت ہے، اہل سنت میں بالخصوص عشق اہل بیت ہے، تو ظاہر ہے کہ انہیں کوئی پلیٹ فارم ملنا چاہیے، کوئی محفل ملنی چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے. تو اگر نہیں ملے گا تو ایٹومیٹکلی وہ کہیں گے جی ہم نے تو پاکوں کا ذکر سننا ہے، ہم نے تو. میری ویسے گزارش یہ ہے کہ بے شک دودھ ہو تو صرف دودھ کو نہ دیکھو، برتن بھی پاک ہونا چاہیے. بھئی دودھ پینا ہے، دودھ پینا ہے، وہ برتن کون سا ہے؟ اور سن پاکاں دا ذکر سننا ہے، پاکاں دا ذکر ہو، پاکاں دا ذکر پاکاں کو سنو، پلیتا کو کیوں سنو؟ علامہ صاحب آپ ادھر تشریف لائیں. بھئی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اور جی پاکاں دا ذکر سننا ہے تو کس سے سنو؟
پاکوں سے؟ بولیے نا. اس لیے ہم ایسا طریقہ اختیار کریں. عورتوں کی محافل ضرور اہل جو ہے محرم الحرام شریف میں کریں، ہر گھر میں کریں، مساجد میں کریں، اداروں میں کریں، لیکن ضرور کریں. انہیں موقع 9ویں 10ویں کو ضرور ہر جگہ پروگرام کریں. اب ناراض تو نہیں ہو رہے؟ موقع نہ دیں دشمن کو. بالکل ایسی مجالس میں جانا یاد رکھیں. یہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی مختصر وقت میں. ہمارے علماء نے اچھے بیانات کی. ایسی مجالس میں جن میں صحابہ کرام کی اشارتاً کنایاتاً توہین ہو، اور ان کی کوئی مجلس توہین سے خالی، ان میں جانا حرام ہے، ان کو دیکھنا حرام ہے، ان کے پاس سے گزرنا بھی حرام. وہ میں تو صرف ویکھن گیا سے. اللہ کے بندے، حضور نے منع کیا ہے. فرمایا لا تواکلوں ولا تشاربوں ولا تجالس. فرمایا ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، ان کے ساتھ پینا بھی نہیں، صحبت بھی اختیار نہیں کرنی، ان کی محافل کا مجمع بھی نہیں بڑھانا. یہ حضور نے منع کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی علماء کیوں منع کرتے ہیں. جیل میں کہنے لگا دیکھو نا جی علماء کے بس یہی بات ہے کہ کہتے ہیں ادھر نہیں جانا. اگر یہ سچے ہیں تو کیوں نہیں جانے دیتے؟ جانے دیں. بات یہ ہے ایک بندہ ہے آنکھوں والا اور ایک بندہ ہے نابینا جس کو نظر. دو بندے جا رہے ہیں. جو آنکھوں والا ہے اسے تو ضرورت نہیں بتانے کی بھی آگے گڑھا ہے، آگے موڑ ہے، اس رستے پہ نہیں جانا، آگے کنواں ہے، اسے بتانے کی ضرورت. لیکن جو نابینا ہے اسے بتائیں گے، اسے روکے نہیں بھائی ادھر نہیں جانا. ہم علامہ صاحب کو منع نہیں کر رہے، ہم حضرت کو منع نہیں کر رہے جی، بالکل نہیں منع کر رہے. وہ ان کے گھر میں کتاب بھی ہوگی کیونکہ انہوں نے جواب دینا ہے، یہ پڑھیں گے بھی. منع نہیں کر رہے. منع کسے کر رہے ہیں؟ جو نابینا ہے. اسے پتا کو نہیں ادھر گڑا ہے اور بیچ میں جا کے گر جائے گا کہ یہ حب اہل بیت کے نام پر بلائے گے جی، اور آگے بیڑا غرق کر دیں گے ایمان کا. اس لیے ایسے پروگراموں میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اپنے گھروں میں یہ تبلیغ کریں، انہیں منع کریں، اور یہ سارے کا سارا ہماری ذمہ داری ہے. صرف جلسہ اس بات کا نہیں نام ہوتا اور اس بات کا نعرے لگائے چلے گئے بس بڑا ذوق ہے بڑا نہیں. آگے تحریک پیدا کرو. بڑا مشکل وقت ہے مسلک پر، بہت کڑا وقت ہے. ہر ایک بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ بالکل ذرا بھی سستی نہ کرے. تو جب آپ اس طرح چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اور ضرور کرم ہوگا اور ضرور مہربانی ہوگی. اور باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ حق پر کون ہے کون نہیں. اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو لے آؤ. جدھر علی ہیں ادھر ولی ہے، جدھر ولی ہیں ادھر علی ہیں. ولی کس جماعت میں ہیں؟ کس جماعت میں ولی ہیں؟ تو جدھر ولی ہیں ادھر ہی. ہم گن پوائنٹ پہ تو کسی سے منا نہیں سکتے. بات سمجھیے کہ یہ نہیں سمجھی. تو اس لیے اللہ پاک ہمیں عقیدہ اہل سنت پر ہی زندہ رکھے، عقیدہ اہل سنت پر ہی ہمیں موت نصیب فرما. کوشش کیجئے کہ اپنے اخلاق کی اصلاح کیجیے، نظروں کو پاکیزہ رکھیے، زبان کو پاکیزہ رکھیے، اپنی صحبت کو درست رکھیں. جب آپ کی صحبت پاکیزہ ہوگی، وہ ہمارے حضرت نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا تھا،
آپ نے فرمایا بیٹا تم جیسا بننا چاہتے ہو ایسی صحبت اختیار کرو، جیسا تم بننا چاہتے ہو ایسی صحبت اختیار کرو۔ دیکھیں آج ماشاءاللہ جن چہروں پر داڑیاں سجی گئی ہیں، امامیں ہیں، ٹوپیاں ہیں، سنت کے مطابق لباس ہیں، نمازی ہیں، کیا پیدا ہوتے ہی ایسا تھا؟ انہیں کسی ماحول نے بدلا ہے نا۔ یہ جو چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں انہیں کسی ماحول، کسی نسبت نے بدلا ہے۔ ایک بچہ شرابی ہے، نشئی ہے، کیا پیدا ہوئی نشئی تھا؟ نہیں، اسے کسی صحبت نے ڈسا ہے، وہ کسی مجلس میں گیا ہے، وہ کسی صحبت کی تاثیر اس نے لی ہے۔ تو اس لیے آپ اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنی صحبت کو صحیح رکھو، اپنی نسبت کو صحیح رکھو، نسبت کو پاکیزہ رکھو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہوگا، اگلے جہاں میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں حاضر و وقار کے، جہاں جہاں بھی حق کا کام ہو رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ مزاحمت کے رستے پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں، بس وہ کہتے ہیں وہ بس جی وہ چھوڑو جی، بس جی سارے ٹھیک ہیں جی، ہاں جی ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسا وقت آ گیا، ہاں جی ملکوں کی لڑائی، امت کی لڑائی بتائی جا رہی ہے، ایسا نظام آ رہا ہے۔ اگر امت کی لڑائی ہوتی تو جنگ بندی کی شرط میں غزہ بھی آتا اور فلسطین بھی آتا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ غزہ کیوں نہیں آیا؟ فلسطین کا کیوں نام نہیں آ رہا؟ گل وچ اس بات پر کہ یہود دشمن ہے اور ان کی پٹائی ہونی چاہیے اور صحیح ہونی چاہیے، بالکل صحیح جی، لیکن دشمن اور دوست میں پہچان بھی ہونی چاہیے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا اور سوچیں اور بار بار سوچیں، فکر کریں جی، کہ ایسا ماحول بنا کر کسی خاص مسلک کو سر پہ چڑھا دیا جائے، یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ صحابہ کی گستاخیاں ہونی شروع ہو جائیں، رسول اللہ کے اہل بیت کی گستاخیاں شروع ہو جائیں، یا ایسا انداز اپنایا جائے، یا ایسی فکر کی جو ہے وہ بالادستی آ جائے، ایسی فکر کی حکومت آ جائے، وہ بھی اہل سنت برداشت بات سمجھنے کی کوشش کریں گے اور بار بار کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرما دے۔ بہرحال یہ ہے کہ عرس ایسی ہونے چاہیے، ایسی محنتیں ہونی چاہیے، کوششیں ہونی چاہیے۔ محرم الحرام آ رہا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے جی، اہل بیت کا ذکر بھی کریں، صحابہ کا ذکر بھی کریں، اور حاضرانیوں سے خوش آمدید کہتی ہے اور میک ان کے حوالے کرتی ہے تاکہ پروگرام جو آگے وہ چلا سکے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اور انشاءاللہ حضور کی عزت پر بھی پہرا دینا ہے اور حضور کی ختم نبوت پر بھی پہرا دینا ہے، اور آخری سانس تک نعرہ لگانا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہر محفل میں یہ پیغام ضرور دو، مرزئی کافر ہے، مرزئی لانتی ہے، اور مرزئی سے ملنے والا بھی، اب اسے پتا ہو، پہلے اسے بتائیں گے بھئی یہ اس سے ملنا حرام ہے، اس کے پاس بیٹھنا حرام ہے، اس کے ساتھ لین دین حرام ہے۔ ہماری شریعت نے بعض شرائط سے یہودی سے لین دین جائز قرار دیا ہے، بعض شرائط سے ہندو سے جائز قرار دیا ہے، مرزئی سے نہیں اجازت، مرزئی سے قطعاً اجازت نہیں جی، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن مرزئی سے ملنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کو ان ذرہ برابر بھی نرم رویہ آ جائے، ہاں جی اللہ اکبر، اگر ہوگا تو وہ خیر نہیں ہے، بالکل خیر نہیں۔ اور جو مذہبیوں کی تھوڑی بھی ہمدردی ہے، آج ماحول بنایا جا رہا ہے،
صحیح ہے نا؟ بالکل اس طرح کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی کو کافر نہ کہو. یہ کس طرف سوچیں جا رہی ہیں؟ پلان کیا ہے؟ پلان صرف اور صرف یہ ہے، ان کو بھی محفوظ کرو، ان کو بھی کرو، ان کو بھی کرو، ان کو بھی کرو. تو مرزئی کے کفر میں شک نہیں، مرزئی کے کافر ہونے میں شک نہیں. تو وہ ایسی بات سننے اور ایسا جذبہ رکھنے سے میں آہستہ کرنے لگا، حضور خوش ہوتے، حضور خوش ہوتے، سرکار خوش ہوتے. یا سادہ لفظوں میں جو ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے حضور اس سے راضی ہوتا. تو آخری دم تک نیت کرو کہ انشاءاللہ حضور کی عزت پہ پہرا دیتے رہیں، حضور کے صحابہ کی عزت پہ پہرے دیتے رہیں، حضور کی اہل بیت کی عزت پہ پہرے دیتے رہیں، عقید اہل سنت پہ قائم رہیں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام پڑھ.